کے اندر وہ حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے ہیں۔ حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، حضور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ توحید جان لینے اور ایمان کے پہچان لینے کے بعد، یعنی جب توحید جان لے جاؤ اور ایمان پہچان لے جاؤ، تو توحید اور ایمان جاننے کے بعد میں جس چیز کا جاننا ہر بندے پر واجب ہے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ تمام عقائد حقہ، تمام عقائد حقہ، شریعت و طریقت کا جان لینا اور پھر عبادت کا جاننا ہر درویش پر فرض ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے ادبوا ثم فقہوا ثم اعتزلوا واعملوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم دین حاصل کرو، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کرو اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو۔ تو حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا یہ جو ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ کی یہ تعلیم ہے، اور آپ کا یہ ہمیں نظریہ دیا گیا ہے کہ عقیدے کا علم سیکھو۔ لیکن آج عقیدے کا علم نہیں سیکھتے ہیں، اور جاہل ان پڑھ قسم کے لوگ عقیدے کے معاملے کے اندر بحث کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو جو ہے عقیدے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ اب حضرت کی ایک کتاب ہے لطائف اشرفی، جو بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی۔ اب آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کہ افضلیت کے حوالے سے ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ فضیلت الگ چیز ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہیں۔ مولا کائنات کو کتنی فضیلتیں ایسی حاصل ہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل نہیں ہیں، لیکن وہ فضیلت ہے۔ اور افضلیت کا مسئلہ بالکل الگ ہے، افضلیت کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، فضیلت کا تعلق ہرگز عقیدے سے نہیں ہوتا ہے۔ بھائی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر بننا، یہ جو شرف مولا کائنات کو حاصل ہے، یہ بتائیے کسی اور کو حاصل ہوا؟ جنتی عورتوں کا سردار، جنتی عورتوں کے جو سردار ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کس سے چلا ہے؟ حضرت مولا علی سے اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے۔ اس طرح کی بے شمار لیکن یہ سب فضیلت ہے، فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہیں، اور صرف مولا کائنات کو ہی نہیں بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت زید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو کبھی مولا کائنات سے حضور نے فرمایا کہ علی تم میرے منہ بولے بیٹے ہو؟ حضور کا بیٹا بننا بھلے منہ بولا بیٹا ہو، کوئی معمولی مقام ہے، کوئی معمولی فضیلت ہے، لیکن یہ سب فضیلتیں ہیں۔ جنتی نوجوانوں کا سردار بننا حسنین کریمین کو حاصل ہے، کیا مولا علی کو یہ فضیلت حاصل ہے؟ تو اب تم یہ کہہ دو گے کہ اب حسنین کریمین خود اپنے ابا جان سے بھی افضل ہو گئے۔ یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں، یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں۔ فضیلت بالکل الگ چیز ہے۔ فضیلت ہر صحابی کے اندر کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہیں، لیکن کیا معاذ اللہ اس کی بنیاد پر ہم یہ عقیدہ تیار کر لیں کہ اب وہ سب سے افضل ہو گئے؟ نہیں، فضیلت ہر صحابی کے اندر کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو دوسرے کو حاصل نہیں ہیں، یقیناً حاصل نہیں ہیں، لیکن اگر بات آئے گی عقیدے کی کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے تو کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا نام لیا جائے گا۔ تو فضیلت الگ چیز ہوتی ہے، افضلیت الگ چیز ہوتی ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور جاہلوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ اب میرے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے مکتوب اشرفی، جو لطائف اشرفی کے اندر حضرت کے مکتوبات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک مقام پر اپنے ایک مرید کو حضرت نے خط لکھا۔ خط کے اندر کیا لکھا جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں برادر اعز، اے میرے عزیز بھائی، اشرف الاصحاب شیخ عمر، ان کا نام تھا شیخ عمر،
فرماتے ہیں درویش اشرف کی جانب سے دعا قبول فرمائیں. اپنے بارے میں کہتے ہیں فقیر اشرف کی طرف سے، کیونکہ آپ کا نام اشرف تھا. فرماتے ہیں فقیر اشرف کی طرف سے دعا قبول فرمائیں. اے بھائی طالب صادق کے لیے، یعنی اللہ کو جو سچا طلب کرنے والا ہو، کہ کوئی بندہ اللہ کو صحیح معنوں میں طلب کر رہا ہو، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کب ملے گا؟ کہتے ہیں طالب صادق کے لیے جب تک اس راہ میں سختی نہ ہو راہ نہیں کھلتی ہے، راستے میں دشواریاں آئیں گی. اور پھر فرماتے ہیں سالک واسق، یعنی اللہ کے راستے کا جو مسافر ہے اس اللہ تک کب پہنچے گا؟ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اور سالک واسق جب تک صداقت ابو بکر صدیق نہ اپنائے اس کے لیے نفع ظاہر نہیں ہوتا ہے. یعنی جو ولایت کے درجے پہ ہو، طریقت کے درجے پہ ہو، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے جب تک وہ صدیق اکبر کی صداقت کو نہ اپنائے اس کے لیے فائدہ ظاہر نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے ایک مقام پہ ارشاد فرماتے مکتوبات اشرفی میں صفحہ 71 پر آپ نے فرمایا سالک کو، یعنی راہ خدا کا جو مسافر ہے، اللہ کی طرف جو سفر کر رہا ہے، اس کو صداقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدالت عمر رضی اللہ عنہ، حیاء عثمان رضی اللہ عنہ اور سخاوت حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آراستہ ہونا ضروری ہے. اب آپ اندازہ لگائیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ان چاروں کا نام لیا، اور کس ترتیب سے نام لیا؟ وہی ترتیب ہے جس ترتیب کو امام احمد رضا نے ہمیں سکھایا ہے. ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم. اور پھر فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے اوصاف اربعہ سے، یعنی چاروں کی خوبیوں سے پیراستہ ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کام کو نہیں پہنچے گا اور بادشاہ کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے سعادت مند نہ ہوگا. اب ان دونوں باتوں کے اندر دیکھیں رافضیوں شیعوں کا کتنا زبردست رد کیا گیا ہے. یہاں ان دونوں باتوں کے اندر کسی عام کی بات نہیں کی جا رہی. آپ فرماتے ہیں یعنی عام بندہ، تو آج عام بندے گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے کے اندر، شیخین کے مسئلے کے اندر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مسئلے میں عام بندے جن کو وضو اور نماز کے مسائل تک نہیں پتہ ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے کا مسافر ہے نا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو نہ پہچان لے. وہ تو جب خاص آدمی بغیر صدیق اکبر کے، اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ولایت کے اندر سب سے پہلا درجہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو فرماتے ہیں کہ اس راستے کا جو مسافر ہو اس پر بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ صدیق اکبر کی صداقت کو پہچانے گا. وہ تو اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت کے اندر وہ مقام ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. ولایت کے اندر بھی یہی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے ولی جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، دوسرے ولی جو ہیں عمر فاروق ہیں، تیسرے ولی جو ہیں عثمان غنی ہیں، اور چوتھے ولی جو ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں. یہ ترتیب ہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے نزدیک بھی. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کو یہ نسبت ان سے حاصل ہے. میں یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا طریقہ نہیں ہٹا ہے ان سے، ہم تو اسی طریقے پر آج قائم ہیں. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے ہیں، الگ تو آپ ہوئے ہو نا، آپ آ جاؤ. ہم تو الگ ہی نہیں ہوئے ہیں، جو الگ ہو اس کو اپنی جماعت میں آنا چاہیے. ہم تو الگ ہی نہیں ہوئے ہیں، ہم کس میں چلے جائیں؟ الگ تم ہوئے ہو، طریقہ تم نے بدلا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول پاک علیہ السلام کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور عام اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کے راستہ اختیار کرے، جو تمام امت مسلمہ کا راستہ ہے اس سے ہٹ کر کے راستہ اختیار کرے. اللہ فرماتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِي جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. لہذا طریقہ ہمارا تو بالکل الگ نہیں ہوا، ہمارا طریقہ وہی ہے جو ہمارے اکابرین کی تھا، ہمارے اکابرین کا تھا، ہمارے بزرگان دین کا تھا. اب یہاں پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا. لطائف اشرفیہ جلد 2 صفحہ 220 کے اندر لطیفہ نمبر 33 ہے.
حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا. جیسے اعلیٰ حضرت نے سنیوں کے عقیدے کی پہچان میں 20 چیزیں لکھی ہیں، اسی طرح سے ہر دور کے اندر ہمارے بزرگوں نے اس زمانے کے حساب سے سنیوں کو پہچاننے کا طریقہ بیان کیا. اس میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے 10 معتقدات کو بیان کیا. ان 10 میں سے میں صرف پہلا 2 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اہل سنت و جماعت 10 چیزوں کا عقیدہ رکھتے ہیں. اول، دونوں پیروں شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت کے قائل ہیں. دونوں پیروں کے افضلیت کے قائل ہیں. اب آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو یہ فرماتے ہیں کہ دونوں پیروں، اب وہ 2 پیر کون ہیں؟ فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. تو یہ باتیں کہاں کی ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں آج رضوی اور اشرفی الگ ہے. پہلے رضوی اشرفی الگ نہیں تھے. جو اشرفیوں کا عقیدہ تھا الحمدللہ وہی رضویوں کا عقیدہ تھا. اور آج بھی الحمدللہ رضوی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے ہیں، اشرفی بھی نہیں ہٹے ہیں، لیکن کچھ نام نہاد اشرفی اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں. آج بھی جو سچے اشرفی ہیں الحمدللہ وہ اسی عقیدے پر قائم ہیں جو میرے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ تھا. یہ پہلا عقیدہ. اس کے بعد فرماتے ہیں دوم، دونوں دامادوں، ایسا نہیں کہ شیخین سے محبت ہے تو ختنین سے نفرت ہے، یعنی دونوں ختنین دامادوں کو. فرماتے ہیں دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں. تو جو اہل سنت ہوں گے، اب ذرا اس بات کے اندر غور کیجئے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ نے کیا فرمایا؟ رافضیوں کا رد کیا اور فرمایا کہ تم ابو بکر کے ایمان کی بات کرتے ہو، مومن ان کو ماننا ضروری ہے، ساتھ ساتھ انہیں سب سے افضل ماننا بھی ضروری ہے. تم ایمان کی بات کرتے ہو کہ وہ مومن ہے یا نہیں، وہ تو مومن ایسے ہیں کہ انہیں مومن نہ مانو تو تم خود مومن نہیں رہ جاؤ گے، لیکن ان کو سب سے افضل ماننا بھی ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد میں شیعوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ خبیث کھٹمل صرف مولا علی کو داماد مانتے ہیں. جس طرح مولا علی حضور کے داماد ہیں، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے داماد ہیں. اور دونوں دامادوں سے محبت کرنا ہی سنیت ہے. جو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نکال دے، اب لاکھ علی علی کرتا رہے کہ میں حضور کے داماد سے محبت کرتا ہوں، داماد پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، زہرا کے شوہر سے محبت کرتا ہوں، لاکھ دعوے کرتا رہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرتا ہو. یہ 2 عقیدے میں نے بیان کیے یہاں پر. یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ ہے. اب روافض کا جو رد کیا ہے، آج شیعوں کا رد کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. شیعوں کا رد کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. اور جو کسی بھی باطل فرقے کے رد سے روکے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو رسالہ ہے سنیوں کے عقیدے کی پہچان میں 20 چیزیں، میں نے بہت پہلے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ اس کا مطالعہ کرو. اس میں آپ جا کر کے پڑھیں. اعلیٰ حضرت نے جو 20واں بیان کیا ہے، 20واں امور جو پوائنٹ بیان کیا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صاف لکھا ہے کہ رد کرنے سے روکنے والا، یعنی اگر کوئی بندہ کسی کا رد کر رہا ہے باطل فرقوں کا، تو وہ اللہ کی لعنت کی طرف بلا رہا ہے، لعنت الہی کی طرف بلا رہا ہے. اب اندازہ لگائیے، جو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا رد نہیں کرنا چاہیے، ان کا رد نہیں کرنا چاہیے. شیعہ ایسا خبیث فرقہ ہے جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی. اور ان شیعوں کے بارے میں ہی کہا گیا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ کافر ہو جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری مسجد کے ممبر و محراب سے یہ بیان کیا جائے کہ شیعوں کا رد نہیں کرنا چاہیے. شیعوں کا رد کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، شیعوں کا رد کرنا ہمارے ایمان کی پہچان ہے. اور یہی تعلیم ہمیں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے عطا فرمائی ہے. لہٰذا ہم صحیح معنوں میں مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ماننے والے ہیں، صحیح معنوں میں امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں. ہمارا طریقہ وہی ہے جو خاندان برکات کا طریقہ ہے، خاندان رضا کا طریقہ ہے، اور الحمدللہ خاندان اشرفیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اب سرکار نے جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ جب وہ حدیث پاک لکھی نا، لَتَفْتَرِقَ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةٍ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ،
کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وَسِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ 72 جہنم میں جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجماعہ، وہ جماعت ہے، اہل سنت و جماعت۔ اب اس کی روشنی میں کلام کرتے ہوئے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے وہ 72 فرقے باطل ہیں۔ وہ 72 فرقے کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ وہ 72 فرقے دراصل 6 ہیں۔ اصل میں کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ نمبر 1 رافضیہ، شیعہ، جن سے آج ہمارے کچھ لوگوں کو بڑی محبت ہو گئی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے وہ جو 72 ہے نا جہنمی، وہ حقیقت میں 6 میں ہیں، پھر 6 سے آگے نکلے ہیں۔ فرماتے پہلا رافضیہ ہے، دوسرا خارجیہ ہے، تیسرا قدریہ ہے، چوتھا جبریہ ہے، پانچواں جہمیہ ہے اور چھٹا مرجیہ ہے۔ یہ 6 ہیں۔ ان میں ہر ایک کے 12 فرقے ہیں۔ ان میں کے ہر ایک کے 12 فرقے ہیں۔ 12 کو 6 سے ضرب دے دیں 72 ہو جاتے ہیں۔ 12 کو 6 سے ضرب دے دیں 72 ہو جاتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے یہ 6 فرقے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں۔ اب شیعوں کے بارے میں، رافضیوں کے بارے میں کتنا خوبصورت عقیدہ ہمارے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ وہ باطل ہیں اور باطل کا رد کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر بات چل رہی ہے افضلیت شیخین کی، کہ یہ شیعہ صرف افضلیت شیخین کا انکار ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ معاذ اللہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اگر ہمارے اشرفی حضرات کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آخری نصیحت نامہ پڑھ لو، جس کو رسالہ قبریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قبر میں بیٹھ کر کے لکھا تھا حضرت نے وہ رسالہ، تو اس رسالے کو پڑھ لیں۔ آخری عمر ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی الرحمہ کی، اور جب وصال، کیونکہ 28 محرم کو حضرت کا وصال ہوا ہے، 27 محرم کو حضرت نے، کیونکہ اپنے وصال سے چند دنوں پہلے ہی حضرت نے اپنی قبر بنوا دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا میری قبر باغ کے درمیان بناؤ اور لمبائی چوڑائی اتنی ہو کہ نماز پڑھی جا سکے۔ آپ کی قبر تیار کر دی گئی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ خود اپنی قبر کو دیکھنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے، اور اس کے بعد میں 27 محرم الحرام شریف کو حضرت نے کیا کیا؟ سب کو الگ کر دیا، اور آپ اس قبر کے اندر تشریف لے کر کے گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے جو چیزیں لکھی تھی بعد میں آپ کے مریدوں نے اس کو چھپوایا، اور اس رسالے کا نام رکھا رسالہ قبریہ، یعنی قبر میں لکھا جانے والا رسالہ۔ کم سے کم تم ان کی جو ہے الحمدللہ ہمیں ان سے نسبت حاصل ہے، اور سچا اشرفی وہی ہے جو سچا رضوی ہے۔ سچا اشرفی وہی ہے جو سچا رضوی ہے۔ ہم بھی اشرفی ہیں، ہم بھی برکاتی ہیں، ہم بھی نوری ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم رضوی ہیں۔ سب سے پہلے ہم رضوی ہیں۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا تھا کیا حضور اشرفی رضوی کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی کچھ بھی ہو جائے اس زمانے میں سب سے پہلے وہ رضوی ہے۔ رضوی کا مطلب یہ نہیں کہ تاج الشریعہ کے مرید، رضوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ وہ ہے جو رضا کا عقیدہ ہے۔ تو ہم اشرفی بعد میں ہیں، ہم نوری بعد میں ہیں، ہم برکاتی بعد میں ہیں، پہلے ہم رضوی ہیں، یعنی ہمارا پہلے عقیدہ وہ ہے جو امام احمد رضا کا ہے۔ اب وہ جو رسالہ لکھا ہے رسالہ قبریہ، وہ کتنا عظیم رسالہ ہے۔ حجت الذاکرین ما رسالہ قبریہ صفحہ 25 سے لے کر کے 26 تک کے ہے۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہم رسول اللہ کے تمام اصحاب کی فضیلت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں خلافت کے سب سے زیادہ مستحق اور ان میں سب سے افضل ابو بکر بن ابو قحافہ تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب یہاں پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہیں کوئی تقسیم کی؟ نہ ولایت میں نہیں تھے، خلافت میں تھے، ظاہری میں تھے، روحانی میں نہیں تھے، امامت میں نہیں تھے، اس میں نہیں تھے، اس میں نہیں تھے۔ یہ چور دروازہ، یہ مکروہ دروازہ، یہ ناپاک دروازہ آج کل کے لوگوں نے نکالا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مطلق لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اب یہ رسالہ قبریہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے تمام فرزندان، برادران، محبین، معتقدین کو یہ یاد رہے کہ ہم اسی پر تھے اور ہمیشہ اسی پر رہیں گے۔ کون سا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ اور زندیق ہے، ہم اس سے بیزار ہیں اور خدا بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ میں جب ایسے اشرفیوں کو کہتا ہوں اور میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اشرفی
کو برا بلا کہتے ہو. تم ہمیں برے بعد میں لگے ہو, پہلے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو برے لگتے ہو کہ حضرت نے فرمایا جو یہ عقیدہ نہ رکھے میں اس سے بیزار ہوں. اب تم اشرفی کس چیز کے؟ جب انہی کے عقیدے کے مطابق عقیدہ نہیں رکھا ہے تو اشرفی تو انہی کی ذات سے ہے نا بھائی. یہ جو شجرہ چل رہا ہے یہ حقیقت میں چشتیہ شجرہ ہے, لیکن اس کو اشرفی کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نسبت سے کہا جاتا ہے. اگر تم عقیدہ ہی کھٹملوں والا رکھو گے تو اشرفی تھوڑی نہ کہلاؤ گے, پھر تم بھی ایرانی کہلاؤ گے, اشرفی نہیں کہلاؤ گے. اگر عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی والا ہوگا تو ایرانی نہیں بلکہ اشرفی کہلاؤ گے. تو اگر اشرفی کہلانا ہے تو عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا رکھو, ایرانی کہلانا ہے تو کھٹملوں والا عقیدہ رکھو. پھر تو یہ تم پسند کرو کہ تمہیں ایرانی بننا ہے یا اشرفی بننا ہے. الحمدللہ ہم ایرانی نہیں ہیں, نہ ہم جو ہے کسی اور کے ماننے والے, الحمدللہ ہم رضوی اشرفی ہیں. یہ عقیدہ دیا آپ نے. اچھا, یہ جو رسالہ قبریہ کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ ایک جو ہے کچوچا شریف سے ایک رسالہ چھپتا ہے جس رسالے کا نام ہے پیغام اشرف. اور یہ کس کی سرپرستی کے اندر چھپتا ہے؟ سید فخر الدین اشرف اشرفی جیلانی, جس کے مدیر سید مظہر الدین اشرف اشرفی الجیلانی ہیں. انہوں نے بھی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ جو عقیدہ بیان ہوا رسالہ قبریہ کے اندر, اس کو اپنے رسالے کے اندر چھاپا. اور انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے اب آپ سنیں. جب انہوں نے ترجمہ کیا بعد کے لوگوں نے بھی تو کیا کہا؟ میرے برادران احباب اصحاب کو معلوم ہو کہ میں اشرف سمنانی اللہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اسلام کے احکام کا پابند ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب رضی اللہ عنہم تمام مسلمان تمام تابعین سے افضل تھے, اور اصحاب یعنی صحابہ محمد رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر, ان کے بعد حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے فرزندوں اور میرے چاہنے والوں کو معلوم ہو کہ میرا یہی عقیدہ تھا, یہی ہے اور یہی ہمیشہ رہے گا. جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ اور زندیق ہے. میں سید اشرف سمنانی اس سے بیزار ہوں, خدا بھی اس سے راضی نہیں. اللہ تعالیٰ کی تجلی 70,000 بار مجھ اشرف فقیر پر ہوئی اور اس قدر نوازش اور مرحمت ہوئی کہ تحریر میں نہیں آ سکتی. اللہ نے مجھ پر کتنی تجلیوں کی بارش کی ہے. عالم ملکوت سے ندا آئی اشرف ہمارا محبوب ہے, اس کے سب مریدوں کے گناہ ہم نے معاف کیے اور ان کو اشرف کے طفیل بخشا. یہ آخری بشارت میں سید اشرف ابنانی سب بھائیوں اور دوستوں کو پہچانا چاہتا ہوں. اب یہاں پر بھی صاف الفاظ کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اشرف میرا محبوب ہے, میں اشرف سے محبت کرتا ہوں. کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا. اور اشرف کا عقیدہ کیا تھا؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی. تو وہی عقیدہ رکھنے جو جس عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے ان سے محبت فرمائی ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرے تو ہمیں بھی وہی عقیدہ رکھنا ہوگا. سو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کا عقیدہ ہے. سلسلہ اشرفیہ کے ایک عظیم بزرگ جن کو الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت کہتے تھے اور ہم بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, علی حسین اشرفی میاں سرکار کچوچا شریف کے بڑے عظیم بزرگ. ان کی کتاب ہے صحائف اشرفی. جیسے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کتاب ہے لطائف اشرفی, ویسے ان کی کتاب ہے صحائف اشرفی. اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اس بات کو لکھا اور لکھنے کے بعد خود ترجمہ کیا. ترجمہ کرتے ہیں, اعتقاد رکھتا ہوں فضیلت اصحاب رسول پر اور مستحق زیادہ خلافت میں ابو بکر بن قحافہ تمام مسلمان اور تابعین پر. پھر ان کے بعد افضل اور زیادہ مستحق خلافت عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اور جو شخص اس پر عقیدہ نہ رکھے گمراہ ہے, جھوٹا ہے, میں اس سے بیزار ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہے. تو جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے عربی میں عبارت لکھی تھی اس کا ترجمہ بعد کے لوگوں نے سچے اشرفیوں نے وہی کیا ہے الحمدللہ, جو اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے زمانے سے عقیدہ چلتا چلا رہا ہے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. الحمدللہ ہم بھی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے.
تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات میرے خیال سے بیٹھ گئی ہوگی، اور اپنے ذہن و فکر کے اندر اس کو مضبوط کر لیں کہ کوئی اشرفی کا نام لگا کر کے، رضوی کا نام لگا کر کے، برکاتی کا لیبل لگا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، وہ خود گمراہ ہے۔ اور حق یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، پھر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ جو اس سے بغاوت کرے گا، وہ ہمارا پیر ہو وہ بھی ہم سے الگ ہے، ہمارا استاذ ہو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا عالم ہو، امام ہو، جو بھی ہو، جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹے گا ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ ہمارا تعلق پہلے اہل سنت سے ہے، بعد میں پیر صاحب سے، پہلے اہل سنت سے، بعد میں استاد سے، پہلے اہل سنت سے، پھر شاگرد سے، پہلے اہل سنت سے، پھر کسی سے بھی ہے، سب سے پہلے ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہیں تو پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے آج اشرفی ڈگمگا گئے، اور بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہنا چاہیے، ان کی فضیلتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اشرفی دولہا نے بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا ہے۔ اشرفی دولہا نے اگر بیان کیا تو ہم بھی بیان کریں گے، اس لیے کہ تم جیسے اشرفیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، مخدوم اشرف جیسے اشرفی سے ہمارا تعلق ہے۔ علی حسین اشرفی ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت جو کچوچا شریف کے سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، ان جیسے اشرفیوں سے ہمارا تعلق ہے۔ تم جیسے بھٹکے ہوئے اشرفیوں سے ہمارا تعلق نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اب حضرت کی کتاب جو ہے لطائف اشرفی جلد سوم لطیفہ نمبر 52، یہ اس میں اگر صفحہ نمبر، کیونکہ یہاں وہاں سے کتابیں چھپتی ہیں صفحہ نمبر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لطیفہ نمبر 52 یاد رکھیے اور جا کر کے شان امیر معاویہ کو پڑھ لیجئے۔ لطیفہ نمبر 52 کے اندر سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے حضور علیہ السلام کے کاتبوں کا ذکر کیا۔ قرآن نازل ہوتا تھا وہ لکھتے تھے، حضور علیہ السلام خطوط بھیجا کرتے تھے، وہ خط لکھا کرتے تھے۔ کون کون لکھا کرتے تھے؟ 13 حضرات تھے، 13 صحابہ تھے وہ لکھنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عامر بن فہر، عبداللہ ابن ارقم، ابی ابن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید، حنظلہ بن ربی، زید بن ثابت، حضرت معاویہ ابن سفیان، شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان۔ اچھا اب یہ یہاں پہ کہیں گے کہ صرف نام تو لیا ہے نا، آگے ذرا پڑھیے پھر تمہارے دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ حضرت آگے ارشاد فرماتے یہ جو 13 ہے نا، 13 ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازمی اور خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ یعنی یہ 13 کے 13 لکھنے والے تھے، لیکن ان 13 میں سب سے زیادہ لکھنے کی جو شان ہے، جو سب سے زیادہ لکھنے کی جو فضیلت حاصل ہے، وہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ بتائیے 13 کا ذکر کرنے کے ان 13 میں ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، لیکن کہا ان دونوں کو زیادہ خصوصیت حاصل ہے۔ وہ دو کون ہیں؟ حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک تو شام کے اندر ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جو ہے حضرت عباس طائف کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے بالکل سامنے ہے۔ تو یہ ان دونوں کا نام لے کر کے فرمایا کہ ان کو لازمی اور خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ اب دیکھیں آپ ذرا ان کی شان بیان ہو رہی کہ نہیں بیان ہو رہی ہے؟ یہی تو ہم بھی بیان کرتے ہیں نا کہ امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے پاس جو قرآن آتا تھا اس کو، یہی تو ہم بھی بیان کرتے ہیں نا۔ ہم نے کبھی بیان کیا کہ امیر معاویہ مولا علی سے افضل ہیں؟ ہم نے کبھی بیان کیا کہ امیر معاویہ صدیق اکبر سے افضل ہیں؟ کبھی نہیں بیان کیا ہم نے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں مولا کائنات میرے آقا مولا علی کا جو درجہ ہے وہ ہرگز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے، لیکن امیر معاویہ کو ایک ایسا درجہ حاصل ہے جو بعد میں آنے والے کوئی بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور وہ درجہ ہے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ ایمان کی حالت کے اندر وہ درجہ ایسا ہے نا کہ کوئی اس درجے کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ شان بیان ہوئی سیدنا امیر معاویہ۔ اچھا یہ ہمارے چشتی بزرگوں کا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی چشتی بزرگ ہیں۔ ہمارے چشتی بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، حضرت سرکار نور مارہرہ شریف کے بزرگ جو ہمارے دادا مرشد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مرشد ہیں، ان کی کتاب ہے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف۔ سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں جب اہل سنت کے عقیدوں کو لکھا تو جیسے ہم 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر ڈالتے ہیں، آپ نے لکھا پہلا نور، دوسرا نور، تیسرا نور، چوتھا نور، کیونکہ اہل سنت نور ہے اور اہل سنت کا عقیدہ بھی نور ہے، تو آپ نے اس طرح سے لکھا۔ اب جو 26واں نور ہے، 26
نور. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رافضیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو. اگر رافضیوں کے پاس بیٹھو گے امیر معاویہ کی برائی ضرور کرو گے. گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو, ان کے عقیدے تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں. حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں, اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کے لوگ رافضیوں کے پاس آنے جانے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے برا گمان رکھتے ہیں. اب ایک طرف یہ برا گمان ہے, اور کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا رافضیوں کے پاس آنے جانے کی وجہ سے رکھتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کبھی کوئی رضوی ہو یا اشرفی ہو یا برکاتی ہو, اگر امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرنے لگے تو سمجھ جانا اس کا اٹھنا بیٹھنا سنیوں کے پاس نہیں ہو رہا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا رافضیوں کے پاس میں ہو رہا ہے. کہ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں وہی کرے گا. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جگ کو اگر آپ نالے میں ڈالو گے تو نالے کا ہی پانی بھرے گا, اور اگر آپ جگ کو کسی صاف پانی میں ڈالو گے تو صاف پانی بھر کر کے آئے گا. وہ گندا نالا ہے رافضی خارجی ناصبی, وہاں ڈالو گے تو اس میں سے گندا ہی پانی آئے گا. ایک شہد اور میٹھا دودھ کی طرح اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. اگر یہاں بیٹھو گے تو دودھ کی طرح سفیدی اور شہد کی طرح مٹھاس ہی اس کے اندر نظر آئے گی. لہذا آپ نے فرمایا کہ رافضیوں کے پاس آنے جانے کی وجہ سے اس زمانے میں کچھ لوگ ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. اب فرمایا جو برا گمان رکھتے ہیں یہ خود کھلا ہوا رفض ہے, رافضیت ہے یہ. تو تم تو اشرفی رہ نہیں گئے, تم تو برکاتی رہ نہیں گئے, کیونکہ اب رافضی ہو گئے. فرمایا امیر معاویہ کی برائی کرنا یا ان کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ رافضیت ہے. اور فرمایا لہٰذا حضرت فرماتے ہیں لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا کچھ حال بیان کریں. ان کا حال بیان کرنا ہی تو ان کی فضیلت بیان کرنا ہے. اور یہ مارے شریف کے سید بیان کر رہے ہیں. اور جب حال بیان کیا تو جانتے ہو حوالہ کس کا دیا؟ حال بیان کر رہے ہیں تو حوالہ بھی کس کا لیا؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا لیا. اب ان کو چھوڑ کر کے اگر تم چشتی بنتے ہو تو بنتے رہو, محبوب الہی کو چھوڑ کر کے چشتی بنتے ہو تو بنتے رہو. محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں سرکار نور میرے سرکار ابو الحسین نوری میں علیہ رحمہ کہ میں انہی کے ایک قول پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہی صوفیہ کے لیے کافی ہے اور یہی سند ہے. فرماتے ہیں کہ محبوب الہی کے جو ملفوظات ہیں, حضرت نے جو الفاظ بیان کی, جو اپنی باتیں بیان کی نا, فوائد الفواد کتاب کا نام ہے. حضرت کے ایک مرید تھے امیر حسن علی سنجری, انہوں نے حضرت کی باتوں کو اس کے اندر نقل کیا. جیسے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے, اعلیٰ کی جو باتیں تھیں اس کو مفتی اعظم ہند نے ترتیب دیا. ایسے حضرت کی جو باتیں تھیں سرکار نظام الدین واہری کی, ان کے مرید نے اس کو ترتیب دیا. اس میں کیا تھا؟ حضرت امیر حسن اعلیٰ سنجری کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور ہمیں امیر معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اب سوال کرنے والے مرید ہیں خواجہ نظام الدین کے, اور جواب دینے والے کون ہیں؟ حضرت سرکار خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ. فرمایا آپ نے وہ مسلمان تھے اور صحابہ کرام میں تھے, صحابہ کرام میں تھے, اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. ام حبیبہ آپ کی بہن تھیں, لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے چشتی بزرگان دین کا بھی یہی عقیدہ ہے الحمدللہ. لہٰذا اہل سنت و جماعت کا طریقہ جو ہمارے بزرگان دین کا تھا آج ہمارا وہی ہے. لہٰذا رافضیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو رافضی بنتا ہے, سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں کوفہ کے اندر تھا, کوفہ کا رہنے والا ایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں گالیاں دیتا تھا. وہ ایک مرتبہ ہمارے سفر میں آ گیا, ہم نے اسے کئی بار نصیحت کی, وہ جب نہ مانا تو ہم نے اس سے الگ کر دیا, ہم اس سے جدا ہو گئے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں سفر سے واپسی پر ہم نے اس کے غلام سے کہا کہ ذرا تیرے آقا کو بلا کر کے لے کر کیا تاکہ ہم اس کو کچھ سمجھائیں. تو حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے غلام سے کہا نا کہ اپنے آقا کو بلا کر کے لے کر کیا, تو غلام نے کہا میرے آقا کے ساتھ عجیب معاملہ پیش ہوا ہے. وہ عجیب معاملہ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں خنزیر کے جیسے ہو گئے ہیں, خنزیر کے جیسے ہو گئے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں ہم خود اس کے پاس گئے اور ہم نے اس کو سفر میں ساتھ چلنے کی دعوت دی کہ کم سے کم اب اس کو ہم نصیحت کریں اور یہ سدھر جائے. تو اس نے کہا کہ میں عظیم حادثے میں مبتلا ہو گیا ہوں. پھر اس نے اپنے ہاتھ آستین سے باہر نکالے جو خنزیر کے ہاتھوں جیسے تھے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ باہر نکلا اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ایک جگہ ہم پہنچے جہاں بہت سارے خنزیر جمع تھے. اس نے خود کو سواری سے نیچے گرایا اور پورا کا پورا, یعنی پہلے تو اس کے صرف ہاتھ پاؤں خنزیر کے جیسے ہوئے تھے. فرماتے جب خنزیروں کی جماعت آئی نا, وہ وہاں پہنچا
تو اس نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا اور خنزیر کی صورت اختیار کر لی، انہی میں سے شامل ہو گیا، حتیٰ کہ ہم پھر اسے پہچان نہ سکے۔ ہم اس کے مال اور غلام کو کوفے میں لے کر کے آ گئے، یعنی کوفے میں اس کے ہم نے رشتہ داروں کو دے دیا اور وہ خنزیروں کو مل گیا۔ لطائف اشرفی کے اندر لطیفہ نمبر 53 کے اندر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے جو ہے ان رافضیوں کا۔ بتائیے ابو بکر و عمر کے گستاخ کا یہ حال ہوا ہے، آج جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ولایت، امامت، باطنی خلافت، روحانی خلافت کا معاملہ نکال کر کے ان کی شان کو جو لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کی فکر کریں اور عقیدہ وہ رکھیں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ تصرفات اور اختیارات کے اندر تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آج بھی ان کا اختیار اتنا زیادہ ہے، ان کے علاقے میں اگر کوئی پہنچ جائے سیب شیاطین والا تو ان کے ڈر سے وہ بھاگ جایا کرتا ہے۔ وہ آج بھی الحمدللہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ اختیار ہے۔ ایک موقع پر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ جو ہے اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے مریدوں کے درمیان میں، تو ایک حاجی صاحب آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کعبے کا اس وقت جو حج کے ایام چل رہے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی حج کی دولت سے سرفراز ہو جاتا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کچوچا شریف کے اندر ہیں، آپ کے سامنے آ کر کے حاجی نے کہا کہ میں کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی حج کے ایام چل رہے ہیں اور حج کی دولت سے سرفراز ہو جاتا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر یہ دولت نصیب ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے، لیکن حج کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آؤ، اس کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد میں آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ جاؤ۔ حضرت نے جدھر اشارہ فرمایا کہ جاؤ، جیسے ہی حضرت نے اشارہ فرمایا وہ اسی طرف جیسے ہی لپکا اور جیسے ہی آگے بڑھا، وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پہنچ گیا ہے۔ وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پہنچ گیا، مناسک حج کی ادا کی، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو گیا۔ پھر خیال پیدا ہوا، آ تو گیا لیکن اب مجھے پہنچائے گا کون؟ اس خیال کے آتے ہی اس نے کیا دیکھا؟ حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ وہاں خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ اب کیونکہ جاتے وقت تو یہ کچوچا کے اندر تھے، یہ وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے حضرت کو وہاں خانہ کعبہ کے سامنے دیکھا تو دیکھتے ہی حضرت کے قدموں میں گر پڑا۔ جیسے ہی قدموں میں گرا، سر اٹھایا تو دوبارہ اپنے گھر کے اندر موجود تھا وہ۔ اب یہ کرامت تو ہم نے سن لی، لیکن کرامت بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ کرامت کو سنیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ کرامت کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا عقیدہ وہی تھا جو اس زمانے کے اندر امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عقیدہ گڑھ کر کے اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا، حضور جو چاہیں کر سکتے ہیں، پل بھر میں یہاں سے وہاں پہنچا سکتے ہیں، یہاں سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ صرف امام احمد رضا کا نہیں تھا بلکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بھی عقیدہ تھا۔ آپ نے اس کو لمحے بھر کے اندر خانہ کعبہ کے اندر پہنچا دیا اور وہاں سے اس کو اس کے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ گویا آپ نے یہ عقیدہ بتا دیا، لوگوں سنو، اہل سنت پہ قائم رہنا۔ جب میں رسول اللہ کا بیٹا ہو کر کے اور کئی نسلوں کے بعد میں، کئی پشتوں کے بعد میں، جب میں رسول اللہ کا بیٹا ہو کر کے یہ اختیار رکھتا ہوں کہ لمحے بھر میں اگر چاہوں ہزاروں میل کی دوری پر میں انسانوں کو یہاں سے وہاں پہنچا سکتا ہوں، جب میرا یہ پاور ہے، میرا یہ اختیار ہے، تو پھر میرے نانا جان محمد رسول اللہ کا اختیار کیسا ہوگا؟ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو عقائد و نظریات بیان کیے ہیں، الحمدللہ اگر آپ دیکھیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا جو وصال ہوا ہے، یعنی آپ کا جو انتقال ہوا ہے 808 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت پیدا کب ہو رہے ہیں؟ 1272 ہجری کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ 1272 ہجری میں سے اگر آپ 808 کم کیجئے تو 464 سال پہلے، یعنی 464 سال کے بعد میں 808 ہجری کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے 464 سال کے بعد 464 ایئر کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت پیدا ہو رہے ہیں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کا عقیدہ بالکل الگ ہے، مجھے بتائیے، چاہے وہ افضلیت شیخین کا مسئلہ ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، حضور کے تصرفات کا مسئلہ ہو، 464 سال کے بعد میں امام احمد رضا نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، 464 سال پہلے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے وہی عقیدہ بیان کیا تھا۔ تو امیر معاویہ کو ماننے کا عقیدہ جو ہے بریلی میں تیار نہیں ہوا ہے، 464 سال پہلے امام احمد رضا کے آنے سے پہلے وہی عقیدہ، وہی کلمہ، وہی نعرہ جو بریلی کے اندر لگ رہا تھا،
فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ ہمارے سردار، ان پر بھی تانکار فجار. جو عقیدہ بریلی میں امام احمد رضا نے لگایا ہے 464 سال پہلے، وہی عقیدہ وہی نعرہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کچوچا شریف کے اندر لگایا ہے. لہذا الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے. لہذا ہمیں رافضیوں سے بھی الگ رہنا ہے اور خارجیوں سے بھی الگ رہنا ہے، ان وہابیوں سے بھی الگ رہنا ہے. اور ان وہابی، یہ وہابی بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، مردود قسم کے. سرکار نور نے ان کی پہچان جو بیان کی ہے، سرکار نور کی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف، 15واں نور جو بیان کیا، 15ویں نور کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں اس زمانے میں، یعنی 1229 ہجری کے اندر جو سرکار نور کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں اس زمانے میں ہندوستان میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کی شروعات بدعات اور ایک دوسرے کو لڑانے سے ہوتی ہے، یعنی وہابی. ان کی شروعات بدعت سے ہوتی ہے. ہر چیز بدعت، حضور کی تعظیم بدعت، شرک ہے جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، سب کچھ ان کی شروعات ہی بدعت سے ہوتی ہے. اور ان کا کام جو ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑنا ہے. فرماتے اس کا انجام الہاد و زندقہ ہے. عرب میں اسے وہابی کہتے ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی سے منسوب ہے. فرمایا اسے عرب میں کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں. پھر کہتے یہ ایک شیطان تھا جو عرب شریف میں پیدا ہوا تھا. یہ ہمارے بزرگوں کے الفاظ ہیں. آج ہم شیطان کہتے ہیں تو کہتے تم شیطان کہہ رہے ہو. یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بازاری لفظ ہے. کیا بازاری لفظ اللہ والوں کی زبان پہ آتے ہیں؟ ہرگز نہیں آتے ہیں. یہ اللہ والوں کی زبان ہے. فرماتے یہ ایک شیطان تھا جو عرب شریف میں پیدا ہوا تھا. ہرگز اس گمراہ فرقے سے میل جول نہ رکھیں. تو ان سے دور رہنے کو صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے، پورے اکابر نے کہا ہے، پوری امت مسلمہ نے کہا ہے. لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم جاہل بنے گھومتے رہتے ہیں، ندی جو ہے گلیوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، نالوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے یہ فتنہ پھیلایا ہے. یہ فتنہ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. جو ہمارے سارے بزرگان دین نے دیا تھا وہی امام احمد رضا نے عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں اس گمراہ فرقے سے میل جول نہ رکھیں. اور اس مکار جماعت کی پہچان کے لیے بس یہی کافی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرقہ، یعنی یہ خارجی فرقہ جو وہابی فرقہ ہے، یہ رافضیوں کا چچا ہے. یہ کس کا چچا ہے؟ یہ رافضیوں کا. یعنی وہابی چچا ہے، رافضی اس کا بھتیجا ہے. یہ وہابی چچا ہے اور رافضی اس کا بھتیجا ہے. کیوں؟ رافضی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب یہ رافضی بھتیجا کیوں ہے؟ کہتے ہیں رافضی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ وہابی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو چچا بڑا ہو گیا اور بھتیجا چھوٹا ہو گیا، تو وہابی چچا ہے اور رافضی اس کا بھتیجا ہے. یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اور ہمیں یہ جو ہے ہمیں عقیدہ پلایا ہے. لہٰذا الحمدللہ ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں اور ہمارا عقیدہ بالکل وہی ہے جو خاندان اشرفیہ کا عقیدہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اختلاف کیوں ہے، ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ آؤ نا، ایک ہو جاتے ہیں نا. ہم کب کہتے ہیں کہ ایک نہیں ہوتے؟ آؤ ایک ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہٹا ہے وہ آئے، جو ہٹا ہے وہ آئے نا. ہم تو ہٹے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں چلے جائیں؟ اب اہل سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے ہم سے. اہل سنت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہی مسلک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. اگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مسلک پہ قائم رہنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ قائم رہنا ہوگا. اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات خود اشرفی شہزادے نے دیا ہے اور یہ بات خود اشرفی شہزادے نے کی ہے. اشرفی میاں سرکار، علی حسین اشرفی میاں سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں. انہوں نے اپنے مکتوبات کے اندر فرمایا میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو حضور پرنور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدسہ سرہ کا ہے. میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے مسلک پر چلنا ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. پاکستان کے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو سید ہیں، انہوں نے خواب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار فرمایا اور فرمایا حضور اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ اس لیے کہ امام مہدی کے آنے تک کے غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث اعظم فائز ہیں اور ہر زمانے میں غوث اعظم کے دو وزیر ہیں جو ان کا کام کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر. تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب غوث اعظم کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضور اس زمانے میں آپ کا کام کون کر رہا ہے، اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ فرمایا اس زمانے میں بریلی میں مولانا احمد رضا خان ہیں.
بریلی میں مولانا احمد رضا خان میرا کام کر رہے ہیں، تو بدعقیدوں اور جو اہل سنت کے بزرگوں کا نام لے کر کے اہل سنت کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور تمہارا آج بھی جو ہے 36 کا نہیں 72 کا اور جتنے کا آنکڑا لینا ہو اتنے کا آنکڑا لے لو، ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تو اس امام احمد رضا سے تعلق ہے جو امام احمد رضا غوث اعظم کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا اس مرد قلندر سے ہمارا تعلق ہے. لہٰذا میرے عزیزو، اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال پرملال جو ہے 28 محرم الحرام شریف کو، جو آج ہی کی تاریخ ہے، نماز ظہر سے پہلے آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ نماز ظہر کے لیے سید عبدالرزاق نور العین کو آگے بڑھایا اور آپ نے ان کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد حضرت اور بھی زیادہ کمزور ہو گئے. نماز ظہر کا ہی وقت تھا اور 28 محرم الحرام شریف سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ ظاہری طور پر اس دار فانی سے رخصت ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے عقائد و نظریات پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اور الحمدللہ جو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ ہے وہی بریلی شریف کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بھی عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہے. لہٰذا جو سیدی گلزار ملت نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو بریلی والوں کا عقیدہ ہے وہی کربلا والوں کا عقیدہ ہے، تو جن کی فکریں گندی تھیں اور جن کی سوچ گندی تھی، انہوں نے کیا اس کا مطلب نکالا اور کس طرف وہ لے کر کے گئے. وہ سب کے سب وہی لوگ تھے جو اہل سنت کے اندر آزاد راستے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اہل سنت کو ظاہر سی بات ہے، اگر علاقے کے اندر پولیس والوں کوئی علاقے کا آدمی آگے بڑھ کر کے جو ہے نا پولیس والوں کی ناکہ بندی لگوا دے اور ان کا پہرا لگوا دے، تو چور اسی سے نفرت کرے گا جو پولیس والوں کا پہرا لگواتا ہے. جو پولیس والوں کا پہرا لگواتا ہے چور اسی سے نفرت کرتا ہے. لہٰذا جو لوگ اس بات سے بہت نفرت کھاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو جب سیدی گلزار ملت نے بیان کیا کہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے وہی کربلا والوں کا عقیدہ تھا، تو کہنے کی کوشش کی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کہو کہ جو ان کا عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے. الحمدللہ مطلب یہی ہے. کوئی جب اعلیٰ حضرت کو ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے نہیں بڑھاتے ہیں، غریب نواز سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، امام حسین سے آگے کیسے بڑھا دیں گے؟ یہ بے عقل ہو کیا بیوقوف ہو تم، جاہل ہو، تم کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، غریب نواز سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، امام حسین سے آگے بڑھا دیں گے؟ لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا سیدی گلزار ملت کے کہ جو بریلی والوں کا عقیدہ ہے وہی کربلا والوں کا عقیدہ تھا. یعنی بریلی والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں. الحمدللہ یہی عقیدہ امام حسین تاجدار کربلا کا بھی تھا، یہ مطلب تھا. لیکن کہتے ہیں نا اچھی فکر انسان کے ذہن میں کب آتی ہے، اچھی سوچ جب اس کا عقیدہ اچھا ہو. لیکن چور کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے. یہاں پہ جو ہے دال میں کچھ گڑبڑی نہیں، پوری دال گڑبڑ تھی، تو جو ہے نظریہ لے جا کر کے کہاں لگا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے. اور میں اب کہتا ہوں جو بریلی والوں کا عقیدہ ہے وہی اجمیر والوں کا عقیدہ تھا، وہی کچوچا والوں کا عقیدہ تھا، وہی بغداد والوں کا عقیدہ تھا، وہی کربلا والوں کا عقیدہ تھا، وہی بدر والوں کا بھی عقیدہ تھا. اس لیے کہ بریلی کا عقیدہ الحمدللہ وہی ہے جو سارے بزرگوں کا تھا. امام احمد رضا نے اپنے سے کچھ بیان نہیں کیا ہے، امام احمد رضا نے ان بزرگوں سے لیا اور اہل سنت کا دسترخوان سجا کر کے ہم جیسے کم علموں کے سامنے پیش کر دیا ہے. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. وآخر دعوایا ان الحمد رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا. یا نبی علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات
عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے مولا پروردگار عالم، جو کچھ بھی یہاں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو بیان کیا گیا، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المومنین، تمام اولیاء کرام رضی اللہ عنہم، بالخصوص سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ سلطان الطارقین حضرت سیدنا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے وسیلے سے تمام جو ہے سنی سے العقیدہ مرحومین کی مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اس محفل میں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں میرے مولا، ہم سب کو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے مسلک پر اور آپ کے عقائد و نظریات جو بتایا میرے مولا، ہم سب کو اس پر قائم و دائم فرما. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے علم و عمل کی خیرات عطا فرما. ان کے تقوی و طہارت کا صدقہ عطا فرما. پروردگار عالم میرے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. سعادت دارین سے مالا مال فرما. شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو قائم و دائم فرما. مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. اسی سچے مسلک پر قائم رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت عطا فرما. جنت البقیع شریف میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.